الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل حسن الخلق من خصال أهل الإيمان وجمل أهل الكرم بالسخاء والإحسان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہمارا آج کا درس اللہ تعالیٰ کے یہ درج ذیل فرمان کے مطابق ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون. یعنی کیا تمہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا. ابراہیم نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں. پھر چپ چاپ جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک موٹے بچھڑے کا گوشت لائے اور ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے نہیں؟ اب میں آپ کے سامنے اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو بیان کروں گا. الفاظ کے معنی ہیں ضیف یعنی ملاقاتیوں اور آنے والوں کو کہا جاتا ہے. یہ لفظ مفرد اور جمع سب پر بولا جاتا ہے. یہاں فرشتے مراد ہیں جو انسانوں کی شکل میں آئے تھے. المکرمین یعنی اچھی مہمان نوازی اور عمدہ استقبال کر کے جن کی عزت کی گئی تھی. راغ یعنی چپکے سے گئے تاکہ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروائیں. بعجل سمین یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے عمدہ اور پسندیدہ بچھڑا ذبح کیا تاکہ مہمانوں کی عزت کی جائے. اس سے ان کی سخاوت کا پتہ چلتا ہے. فقربہ ان کو کھانا پیش کیا. الا تأکلون آپ کھاتے نہیں؟ یہ عزت کا سوال تھا جو مہمانوں کی تکریم اور احترام کو بتاتا ہے. اس کا اجمالی مفہوم ہے یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بیان کر رہی ہیں. جب وہ ان کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے انہوں نے جلدی سے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کو خوش آمدید کہا. پھر ان کی تکریم میں لگ گئے اور ان کو سب سے عمدہ کھانا پیش کیا جو موٹے تازے بھنے ہوئے بچھڑے کی صورت میں تھا. اس قصے میں ہر مسلمان کے لیے مہمانوں کی عزت، احترام اور تکریم کی ترغیب دی گئی ہے. آیتوں کے فائدے یہ ہیں: مہمانوں کی عزت کرنا انبیاء کی خصلت اور اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. جلدی سے مہمان نوازی کرنا سخاوت اور طبیعت کی کشادگی کو بتاتا ہے. گھر والے کا خود مہمانوں کو کھانا پیش کرنا افضل لوگوں کی عادت ہوتی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے خود کھانا پیش کیا تھا. مہمانوں کو کھلانے کی خواہش اور رغبت رکھنا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تأکلون آپ کھاتے نہیں؟ یہ ایسا سوال ہے جس میں کھلانے کی خواہش اور کھانے پر ابھارنا ہے. صرف جانے پہچانے لوگوں ہی کی عزت نہیں کرنی چاہیے بلکہ انجان اور عام لوگوں کی بھی عزت کرنی چاہیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمان قوم منکرون یعنی انجانے اور اجنبی تھے جن کو وہ پہچانتے نہیں تھے مگر پھر بھی ان کی عزت کی. اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم مہمانوں کی عزت کرنے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں، خوشی اور خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کریں. ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ کھانا پیش کر دینا ہی مہمان کی عزت کرنا نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق و آداب، تواضع اور احترام سے بھی پیش آنا چاہیے. آخر میں گزارش ہے کہ ہم مہمان نوازی کو اپنے گھروں کی عام روایت اور سماج کی پختہ عادت بنا ڈالیں. اسی سے محبت پروان چڑھے گی، مہربانی عام ہوگی اور ایمان و بھلائی کی روشنی سے گھر روشن اور آباد ہوں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.